بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزدل روح، ایک اچھوتی، انوکھی، عجیب و غریب اور اچنبھے میں ڈالتی دل فریب اور پرفریب کہانی۔ جمی اس سڑک کے سامنے سے دن میں 2 مرتبہ گزرتا تھا، جس پر 2 فرلانگ آگے چل کر اس کی چچی کا مکان تھا۔ وہ سڑک اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی اور اس کے اطراف جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سڑک پر کوئی آبادی نہیں تھی اور اس کی چچی کا مکان بھی خالی پڑا رہتا تھا، کیونکہ وہ آسیب زدہ مشہور تھا۔ بستی والے اس مکان سے دور ہی رہتے تھے۔ خود بھی اپنی چچی کے ساتھ دوسرے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی چچی اپنے مکان سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ ان کا وہ مکان آسیب زدہ نہیں ہے اور وہ سب کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ اگر بستی والے توہم پرست نہ ہوں تو وہ اس مکان کو کرائے پر اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح جو رقم حاصل ہوگی اس سے وہ جمی کے لیے نئے لباس بنا سکتی ہیں اور اسے تفریح کے لیے سینما بھی لے کر جا سکتی ہیں۔ جمی کو معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ اس کی چچی نے اس مکان کو 3 مرتبہ کرائے پر اٹھایا تھا اور کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرا، اور اب تو ان کی بستی میں آنے والے اجنبی بھی اسے کرائے پر لینے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ جمی کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ روزانہ وہ اسکول جاتے وقت دور سے اس مکان کو دیکھتا اور پھر دوپہر کو واپسی کے وقت بھی۔ وہ سوچتا کہ اگر وہ کسی طرح بستی والوں پر ثابت کر دے کہ مکان آسیب زدہ نہیں ہے تو۔ اور پھر ایک روز جب اس کی چچی بازار خریداری کے لیے گئی تھی تو جمی نے اس آسیب زدہ مکان کی چابی، جو ایک باورچی خانے میں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، اتاری اور اس مکان کی طرف چل پڑا۔ مکان کے چاروں طرف بے تحاشا خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور درخت پھیلے ہوئے تھے۔ جب جمی کی نظر گرد و غبار سے اٹی ہوئی کھڑکیوں پر پڑی تو اس کا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ روحیں دن کے وقت لوگوں کو پریشان نہیں کرتی، اور جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ خود اس مکان میں جا کر اس کا معائنہ کرے تو اسے یہ خیال بالکل اچھوتا اور عمدہ نظر آیا تھا۔ لیکن جب وہ جھاڑیوں سے بچتا ہوا مکان کے دروازے کے سامنے پہنچا تو اس کا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ زمین نے جیسے اس کے پیروں کو پکڑ لیا اور وہ 5 منٹ تک خود کو اس بزدلی پر برا بھلا کہتا رہا۔ 5 منٹ بعد وہ بمشکل اپنے خوف پر قابو پا سکا اور پھر تالا کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ تالا کھول کر مکان کے اندر داخل ہونے کا عمل شاید جمی کی زندگی کا سب سے زیادہ جرأت مندانہ اقدام تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازے کو کھلا رہنے دیا اور غور سے اندر کا معائنہ کیا۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہال میں کھڑا تھا، جس کے دونوں طرف کمرے تھے اور تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ ہال کے بائیں جانب اسے سیڑھیاں نظر آئیں جو اوپری منزل کی طرف جاتی تھیں۔ کھلے دروازے سے آنے والی روشنی میں اسے ہال میں پڑی ہوئی میز اور کرسیاں نظر آئیں۔ اس کے علاوہ پورا ہال خالی تھا۔ جمی بالکل خاموش کھڑا اپنے دل کی دھڑکنوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہال پر تاریکی چھانے لگی، جیسے کھلے دروازے کے سامنے کوئی عظیم الشان چیز کھڑی ہو۔ جمی تیزی سے مڑا، لیکن اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی۔ جمی نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید سورج کے سامنے بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا آ گیا ہوگا، اس لیے ہال میں تاریکی چھا گئی تھی، اسے سوچا۔ لیکن پھر بڑی تیز آواز کے ساتھ دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور جب وہ بدحواسی کے عالم میں کنڈی پکڑے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تب جمی کو پہلی مرتبہ وہ روح نظر آئی۔ روح کا طرز عمل بالکل وہی تھا جس کی ایک روح سے توقع کی جاتی ہے۔ مدھم سا سفید رنگ کا وہ ہیولا جسامت میں دبلا پتلا تھا، اور وہ ہیولا سیڑھیوں سے تیرتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ میرے خدا، جمی نے خود سے کہا، میں نے اس روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن پھر چند لمحوں کے بعد اسے سوچا کہ آخر اس روح میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ مجھے اس طرح ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی جس طرح ٹام اسکول میں چپکے سے دوسرے بچوں کے پیچھے آ کر زور سے ہاؤ کہہ کر بچوں کو ڈراتا ہے۔ جمی نے سوچا، اسے روح کی اس بچکانہ حرکت پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ روح کوئی بچہ تو ہے نہیں، پھر اسے ایسی ذلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو روح نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور وہ ڈر گیا؟ جمی نے خیال کیا اور یہ سوچ کر اس کا سارا خوف زائل ہو گیا، بلکہ مارے غصے کے اس کا خون کھولنے لگا۔ پھر اسے چابی کا خیال آیا جو دروازے میں لگی رہ گئی تھی۔ اس چابی کی واپسی بے حد ضروری تھی، ورنہ چچی کو اس کی اس حرکت کا لازمی علم ہو جاتا۔
اس مرتبہ وہ بے حد خاموشی کے ساتھ مکان کے دروازے تک پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے تالا لگائے اور پھر چابی جیب میں رکھ کر واپس گھر چلا جائے۔ دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا جس طرح وہ اسے چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اسے اندر سے مدھم سی آوازیں آتی ہوئی سنائی دیں۔ جمی نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور کھلے ہوئے دروازے سے ہال کے اندر جھانکنے لگا جہاں وہ روح موجود تھی۔ وہ روح واپس اوپر جا رہی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ تیر نہیں رہی تھی بلکہ وہ ایک قسم کا رقص کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ ناچتی ہوئی ایک سیڑھی چڑھتی اور پھر پیٹ دبا کر بے تحاشا ہنسنے لگتی۔ اس کی ہنسی کی آواز جمی کو سنائی دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جمی کو ڈرانے کی اور جمی کے دہشت زدہ ہو کر بھاگنے سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جمی کا خون کھول گیا۔ اسے اپنا منہ دروازے کے اندر کر کے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ ہاؤ کہا تو روح نے ایک تیز چیخ ماری، فضا میں 2 فٹ اچھل گئی اور پھر سیڑھیوں پر بے دم ہو کر رہ گئی۔ جیسے ہی جمی نے یہ منظر دیکھا اس کا تمام خوف زائل ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ روح کو اس سے کہیں زیادہ ڈرا سکتا ہے جتنا کہ خود روح نے اسے ڈرایا تھا۔ وہ بے دھڑک ہال میں داخل ہو گیا۔ روح نے سیڑھیوں کی ریلنگ کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اس کا سانس بری طرح اکھڑا ہوا تھا۔ روح اکھڑے سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی، لڑکے تم نے مجھے ڈرا دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جمی نے کہا، تم نے مجھے ڈرایا، میں نے تمہیں ڈرا دیا، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا لڑکے، روح نے کہا، تم بہت زیادہ بے وقوف ہو، تمہیں اس اصول کا علم نہیں۔ روحیں انسان کو ڈراتی ہیں، انسان روحوں کو نہیں ڈراتے، روح نے کہا، اور پھر تیرتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی اور آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، روح نے کہا، یہ معاملہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اگر لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو لوگ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک روح کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جمی نے پوچھا۔ ہاں، روح نے جواب دیا۔ آؤ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، تم کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرنا اور اس کے بدلے روح نے کہا اور کچھ سوچنے لگی۔ پھر ایک دم اس نے کہا، کیا خیال ہے تمہارا اگر اس کے بدلے میں تمہیں دوسروں کی نظر سے غائب ہونے کا گر سکھا دوں؟ واہ، مزہ آ جائے گا، جمی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا تم خود بھی غائب ہو سکتی ہو؟ کیوں نہیں، روح نے کہا، اور وہ اچانک جمی کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ جمی ہال میں تنہا رہ گیا، لیکن اسے روح کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ دوسروں کی نظروں سے غائب ہونے کی ترکیب بہت آسان ہے۔ اس طرح تم بغیر ٹکٹ کے کسی بھی سینما گھر میں جا کر مفت فلم دیکھ سکو گے، اور اگر تم باغ میں کھیل رہے ہو اور تمہاری چچی تمہیں کسی کام کے لیے آواز دیں اور تمہارا دل کام کرنے کو نہ چاہ رہا ہو تو غائب ہو جانا اور تمہاری چچی تمہیں نہیں ڈھونڈ سکیں گی۔ لیکن چچی کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، جمی نے کہا۔ مہربانی کر کے تم میرے سامنے آ جاؤ، مجھے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے۔ جمی بولا، اوہ معاف کرنا، مجھے بالکل خیال نہیں رہا تھا، روح نے دوبارہ ظاہر ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بدستور اسی طرح آخری سیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جمی کو اس کے جسم کے آر پار وہ سیڑھی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ خیر، اگر تم غائب نہیں ہونا چاہتے تو میں تمہیں ننھے منھے سوراخوں میں سے نکلنے کی ترکیب سکھا سکتی ہوں، روح نے کہا، اور وہ فضا میں تیرتی ہوئی دروازے کے پاس گئی اور پھر قفل کے سوراخ میں داخل ہو گئی، اس طرح جیسے پانی غسل خانے کی نالی میں داخل ہو کر غائب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی قفل کے سوراخ میں سے واپس آ گئی۔ یہ ترکیب بھی بہت کارآمد ہے، روح نے کہا، اس طرح تم کسی بھی بند کمرے میں جا سکتے ہو، بلکہ ہر اس جگہ جا سکتے ہو جہاں ہوا جا سکتی ہے۔ نہیں، جیمی نے سر ہلایا، میں صرف ایک شرط پر تیار ہو سکتا ہوں، اگر تم یہ مکان چھوڑ دو اور کسی دوسری جگہ رہنے لگو۔ مثلاً اس مکان میں جو اسی سڑک پر آگے جا کر بنا ہوا ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس کباڑ خانے میں، روح نے کہا، اور پیٹ دبا کر بے تحاشا ہنسنے لگی، جس کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ سے چھت ٹپکتی ہے۔ نہیں شکریہ، تمہیں معلوم ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو اس مکان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجتی ہیں، بارش کا پانی پورے مکان میں ٹپکتا اور اتنا شور ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تمہیں معلوم ہے کہ روحوں کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہوتی ہے؟ تنہائی، سناٹا اور سکون، یہی روحوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر 3 چیزیں انہیں میسر نہ ہوں تو ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے، جیمی نے کہا، تم ایسے مکان میں رہتی ہو جو تمہارا نہیں ہے، اور تمہاری وجہ سے میری چچی اس مکان کو کرائے پر نہیں دے سکتی۔ میں تو نہیں روکتی تمہاری چچی کو، روح نے جواب دیا۔
وہ بخوشی کسی کو بھی کرائے پر مکان دے سکتی ہیں۔ اب اگر لوگ خود ہی ڈر کر مکان چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ سب تمہارا قصور ہے، جیمی نے گرم ہوتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو ڈراتی ہو اور میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گی۔ میں شہر کے ایک ایک آدمی کو بتا دوں گا کہ کس طرح میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، روح نے جلدی سے کہا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ کئی مرتبہ جلدی جیمی کی نظروں سے غائب ہوئی اور پھر ظاہر ہوئی۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو ملک کی ہر روح پریشان ہو جائے گی، لوگ ہم سے ڈرنا چھوڑ دیں گے اور ہماری زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس طرح وہ دونوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے۔ روح کا کہنا تھا کہ اگر جیمی دولت چاہتا تو وہ غائب ہونے کی ترکیب سیکھ کر دولت کما سکتا ہے۔ وہ کسی سرکس میں بہت بڑی تنخواہ پر ملازم ہو سکتا ہے۔ اس کے غائب ہونے کا کمال دیکھ کر کوئی بھی سرکس والا اسے بہت بڑی تنخواہ پر ملازم رکھ لے گا۔ لیکن جیمی کا کہنا تھا کہ وہ سرکس میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ جیمی اپنے ارادے پر اٹل تھا۔ آخر روح بے بسی کے عالم میں رونے لگی۔ اچھے لڑکے، یہ گھر میری آرام گاہ ہے، روح نے روتے ہوئے کہا۔ میں یہاں 30 سال سے مقیم ہوں، میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تم مجھے یہاں سے نکال کر ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہو، اور کس لیے؟ صرف چند ٹکوں کی خاطر؟ تم کتنے ظالم ہو، کتنے بے رحم ہو لڑکے، کتنے سنگ دل ہو۔ روح روتی رہی تاکہ جیمی آخرکار خود کو ظالم محسوس کر لے، لیکن جیمی نے خود کو ظالم محسوس نہیں کیا، کیونکہ اسی روح نے 30 سال کے عرصے میں کتنے ہی خاندانوں کو اس مکان سے نکال دیا تھا۔ اور ساتھ ہی جیمی یہ بھی جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو یہ بھی بتا دے کہ اس نے روح کو ڈرا دیا ہے تو خود اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا، اور وہ کس طرح ان پر ثابت کرے گا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جیمی نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد روح سے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم مجھے غائب ہونا سکھا دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا تھا۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ جیمی نے اس روز کے واقعے اور معاہدے کے بارے میں اپنی چچی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے غائب ہونے کی ترکیب سیکھنے جاتا رہا۔ جیمی نے خوب محنت کی اور جب 6 ہفتوں بعد روح نے اس کا امتحان لیا تو وہ امتیازی نمبروں سے اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ اسے روح نے B گریڈ دیا، جو ایک گوشت پوست کے انسان کے لیے بہترین گریڈ ہوتا ہے۔ جیمی نے روح کا شکریہ ادا کیا اور اس سے مصافحہ کیا۔ خدا حافظ، جیمی نے کہا، ہماری بہت جلد ملاقات ہوگی۔ کیا مطلب؟ روح نے مشتبہ لہجے میں پوچھا، لیکن جیمی زور سے ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس رات کھانے کی میز پر اس کی چچی نے اس سے پوچھا، تمہارے دن بھر کیا کرتے رہے جیمی؟ آنٹی، میں غائب ہونے کی ترکیب سیکھ رہا تھا، جیمی نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر تو بڑا مزہ آیا ہوگا، اس کی چچی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جیمی مذاق کر رہا ہے۔ سچ آنٹی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، دادا جان کا مکان ہے نا، اس کی روح نے مجھے یہ ترکیب سکھائی ہے۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں ہے جیمی، چچی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم سارا دن کہاں رہے؟ جیمی فوراً غائب ہو گیا۔ ادھر آؤ جیمی، کہاں گئے تم؟ اس کی چچی نے اسے آواز دی۔ میں یہاں تو بیٹھا ہوں آنٹی، آپ کے سامنے، جیمی نے کہا، لیکن وہ بدستور غائب تھا۔ میرے خدا، آنٹی نے کہا اور کرسی کھسکا کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، اور پھر جیمی کی کرسی کی طرف دیکھا، لیکن جیمی بدستور غائب تھا۔ جیمی کو اپنی چچی کو قائل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی اور مزید 2 مرتبہ غائب ہو کر دکھانا پڑا۔ اس نے اپنی چچی کو پورا واقعہ سنایا، لیکن اس نے وعدے کے مطابق یہ نہیں بتایا کہ اس نے روح کو بری طرح ڈرایا تھا۔ دونوں میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جیمی نے اپنی چچی سے کہا کہ اس کے ذہن میں روح کو اس مکان سے نکالنے کا ایک عمدہ منصوبہ ہے، جس کے لیے اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ دوسرے روز جیمی کی چچی اپنے پرانے مکان پر گئی اور کام شروع کر دیا، اور انہوں نے تمام کھڑکیاں کھول کر جھاڑیں، تمام کمروں کی صفائی کی، جھاڑو نکالی، پانی سے فرش دھویا، اور اس عمل میں وہ جس قدر شور کر سکتی تھیں انہوں نے کیا۔ اس شور و غل سے روح بہت پریشان ہوئی کیونکہ اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ آخر سے اپنے کمرے سے نکلنا پڑا۔ وہ فضا میں تیرتی ہوئی اس کمرے میں آئی جہاں جیمی کی چچی جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ روح کو دیکھ کر ڈر گئی۔ انہوں نے روح پر جھاڑو پھینک کر ماری، جھاڑو روح کے جسم کے پار ہو گئی، اور روح بدستور دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے حلق سے عجیب آوازیں نکالتی ہوئی ان کی طرف بڑھتی رہی، اور وہ پیچھے ہٹتی رہی۔ جیمی اس تمام عرصے میں اس کمرے میں موجود رہا، لیکن وہ اس وقت غائب تھا۔ روح یہ سمجھ رہی تھی کہ کمرے میں جیمی کی چچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ پوری تندہی سے انہیں ڈرانے میں مصروف تھی۔ اچانک جیمی نے روح کے سامنے ظاہر ہو کر زور سے ہاؤ کا نعرہ لگایا، اور روح ایک بھیانک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی جیمی کی چچی نے یہ منظر دیکھا،
ان کا سارا خوف دور ہو گیا اور پھر دونوں نے مل کر روح کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ آخرکار ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور روح کو ہوش آ گیا۔ روح نے جیمی کو دیکھتے ہی غصے سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے؟ نہیں، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، جیمی نے کہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن میں نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ کبھی تمہیں نہیں ڈراؤں گا۔ جیمی کی چچی نے غور سے روح کو دیکھتے ہوئے کہا، تم روح ہو؟ میرا خیال تھا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ اس مکان کے بارے میں کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ خیر معاف کرنا، میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے کام بہت کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئیں۔ اس مرتبہ وہ پہلے سے بھی زیادہ شور کر رہی تھیں۔ وہ زور زور سے دروازے بند کرتیں، کرسیاں پٹکتیں، کھڑکیاں کھولتیں اور بند کرتیں اور جھاڑو کو پوری قوت سے دیوار پر مارتیں۔ روح نے گھبرا کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اتنا شور خاتون، کیا آپ آہستہ آہستہ کام نہیں کر سکتی؟ تم ہو کون اعتراض کرنے والی؟ جیمی کی چچی نے کہا۔ کیا یہ تمہارا مکان ہے؟ اگر تمہیں شور پسند نہیں ہے تو کسی دوسرے مکان میں چلی جاؤ۔ جھاڑو کی وجہ سے کمرے میں گرد و غبار اڑا تھا۔ روح کو کئی چھینکیں آئیں کیونکہ مٹی اس کی ناک میں گھس گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، روح نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ مٹی اتنی اڑی ہے؟ ارے وہ لڑکا کہاں گیا؟ روح نے چونک کر پوچھا کیونکہ جیمی پھر غائب ہو گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم؟ جیمی کی چچی نے جھاڑو سے گرد و غبار اڑاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ تمہیں دوبارہ ڈرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ اس پر کنٹرول رکھا کریں، روح نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر وہ میرا لڑکا ہوتا تو میں اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی۔ میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے، جیمی کی چچی نے جواب دیا، اور انہوں نے روح کے جسم کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر کرسی پر پڑے ہوئے کشن کو اٹھایا اور جھاڑتے ہوئے کہا، اب تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ روح اس کرسی پر سے اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گی، کیونکہ آج سے میں اور جیمی رات کو یہیں سویا کریں گے۔ اور تم نے وہ ضرب المثل سنی ہوگی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر رکھنا دانشمندی نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں ہاں، روح نے ہنستے ہوئے کہا۔ دریا، مگرمچھ، ہو 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 ہو، جیمی نے روح کے قریب ظاہر ہوتے ہی ہوئے کہا، یہ میں جیمی ہوں۔ روح نے زیر لب بڑبڑا کر کچھ کہا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ رات کے وقت جیمی کی چچی نے دونوں کانوں میں روئی ٹھونسی اور اس مکان کی سب سے آرام دہ خوابگاہ میں روشنی جلا کر سوئیں۔ روح پہلے تو خوب چلائی، بھیانک آوازیں نکالتی رہی، لیکن جب ان کی آوازوں کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس اپنے مہلک ترین ہتھیار سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہتھیار دو سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جنہیں دیکھ کر اس سے پہلے بڑے بڑے سورما میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لیکن اس ترکیب کو استعمال کرنے سے پہلے وہ جیمی کی طرف سے اطمینان کر لینا چاہتی تھی کہ جیمی کہاں ہے۔ اس نے مکان کا ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن اسے جیمی نظر نہ آیا، حالانکہ وہ خود اس وقت غائب تھی۔ لیکن جیمی کو بھی غائب پایا۔ وہ گھبرا گئی۔ اسے یہ دھڑکا لگا رہا کہ کسی بھی لمحے جیمی کسی کونے سے اچھل کر اس پر حملہ کر کے اسے ڈرا دے گا۔ اس خوف نے اس کی بری حالت کر دی اور وہ اتنی تھک گئی کہ تہہ خانے میں جا کر ساری رات کوئلے کی کوٹری پر پڑی رہی۔ اس کے بعد آنے والے روز بھی روح کے لیے اتنے ہی تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ اس نے کئی مرتبہ جیمی کی چچی کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس عرصے میں خود جیمی نے 2 مرتبہ روح کو بڑی بری طرح ڈرا دیا اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ شاید وہ روح خود روحوں کے معیار کے مطابق بھی کچھ ڈرپوک تھی۔ بہت جلد اس روح کی حالت تباہ ہو گئی۔ وہ بے حد پریشان رہنے لگی۔ اسے جیمی کی چچی سے پہلے بحث کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی اور پھر رحم کی اپیل کی۔ ایک مرتبہ تو وہ خوب روئی، لیکن جیمی کی چچی کا دل نہیں پسیجا اور وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ انہیں اس مکان میں روح کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ روح کو اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار تھیں، اگر وہ روح باقاعدہ دوسرے کرایہ داروں کی طرح اس مکان کا کرایہ ادا کرے، اور اگر وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتی تو پھر وہ اس مکان میں کیوں نہیں جا بستی جو برسوں سے ویران پڑا ہے۔ جب پورا مکان صفائی ستھرائی کے بعد آئینے کی طرح چمکنے لگا تو جیمی کی چچی قصبے کے ہوٹل میں گئیں، جہاں اس زمانے میں مسٹر اور مسز وسلر مقیم تھے، کیونکہ کرائے پر کوئی مناسب مکان نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے مسٹر وسلر کو اپنا مکان کرائے پر دینے کی پیشکش کی۔ جیسے ہی انہوں نے آصف زدہ مکان کا نام سنا تو فوراً انکار کر دیا۔ لیکن مسٹر وسلر، وہ سب کہانیاں جھوٹی ہیں۔ میں خود 1 ہفتے سے اس مکان میں سو رہی ہوں اور میرے ساتھ میرا بھتیجا جیمی بھی وہیں رہتا ہے۔ وہ 12 سال کا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جیمی آپ کے ساتھ اس مکان میں سو سکتا ہے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مکان آصف زدہ نہیں ہے تو جیمی اس مکان میں نہیں سوئے گا۔ واہ، وہ 12 سال کا لڑکا، مسٹر وسلر نے کہا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا اس مکان میں۔ جیمی کی چچی نے فوراً جیمی کو بلوایا۔
میں چچی کے ساتھ وہاں پچھلے پورے ہفتے سویا ہوں اور ابھی وہاں سونے پر تیار ہوں، جیمی نے کہا۔ لیکن اس کے باوجود مسٹر وسلر نے مکان کرائے پر لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جیمی کی چچی پورے قصبے کو فردن گفتگو سنا دی۔ اب لوگوں نے ویسلر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ایک 12 سال کا بچہ مکان میں رہنے پر تیار ہے، لیکن یہ سن کر مسٹر وسلر اور اس کی بیوی بچے اس قدر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے خود آ کر جیمی کی چچی سے وہ مکان کرائے پر دینے کی درخواست کی تاکہ اپنے چہروں سے بزدلی کا داغ دھو سکیں، اور اسی روز وہ خاندان اس آسیب زدہ مکان میں منتقل ہو گیا۔ جیمی مسٹر وسلر اور ان کے خاندان کے ساتھ اس مکان میں 1 ہفتے تک رہا، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران کبھی کسی کو بھی وہ روح نظر نہ آئی، نہ کسی قسم کی بھیانک آوازیں سنائی دیں۔ پھر ایک روز جیمی کو اسکول کے ایک لڑکے نے آ کر بتایا کہ بوسیدہ اور ویران مکان میں اس نے ایک روح کو دیکھا ہے۔ تب جیمی کو یقین ہو گیا کہ روح نے ان کا مکان چھوڑ دیا ہے اور مجبوراً اس ٹوٹے ہوئے کباڑ خانے میں بقول روح کے رہائش اختیار کر لی ہے۔ چند روز بعد جیمی اس روح سے ملنے کے لیے اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچا۔ اس بوسیدہ مکان کا کوئی دروازہ تھا ہی نہیں، اس لیے جیمی بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ اسے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ روح رو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد روح نیچے آئی۔ لڑکے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، روح نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب تو مجھے سکون سے رہنے دو، جیمی نے کہا۔ وہ صرف اس سے ملنے اور یہ پوچھنے آیا ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ بس گزر رہی ہے، روح نے افسردگی سے جواب دیا۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ بہت اچھی جگہ ہے، خاموش، ویران، یہاں کوئی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جیمی نے کہا، اگر تم ہمارے کرایہ داروں کو پریشان نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اس مکان میں واپس آنے کی کوشش کی تو… نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، روح نے جلدی جواب دیا۔ مکان کرائے پر اٹھ جانے کے بعد جیمی اور اس کی چچی کے مزے آ گئے۔ جیمی کے ڈھیر سارے کپڑے بن گئے اور اب وہ ہفتے میں 1 مرتبہ اور کبھی کبھی 2 مرتبہ فلم بھی دیکھنے لگے۔ روح سے جیمی مانوس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس سے ملنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور جاتا تھا۔ بہت جلد وہ آپس میں گہرے دوست ہو گئے۔ اس سال کرسمس کے موقع پر جیمی نے روح کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ظاہر ہے روح نے کچھ کھایا نہیں، لیکن وہ روشن اور گرم مکان میں آ کر بہت خوش ہوئی اور اس سے خوب باتیں کی۔ روح نے جیمی کو کئی اور ترکیبیں سکھائیں، جس میں سب سے عمدہ ترکیب انگاروں کی طرح روشن اور دہکتی ہوئی آنکھوں والی ترکیب تھی۔ یہ ترکیب بعد میں جیمی کے بہت کام آئی۔ جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ لوگوں کے گلے کا معائنہ اسی ترکیب سے کرتا تھا اور اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ مریض کے ٹونسل نکالنے پڑیں گے یا دوا سے علاج ہو جائے گا۔ جیمی کی چچی بھی روح کو بہت پسند کرنے لگی تھی اور وہ روح بھی بہت شریف اور ہنسمکھ تھی۔ جب سردیاں آئیں تو جیمی کی چچی یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں جس میں آگ کا انتظام تو ایک طرف رہا، کھڑکیاں اور دروازے تک نہیں ہیں، روح بیچاری کس طرح سردی سے بچاؤ کرے گی۔ روح نے انہیں بتایا کہ روحوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ فکر مند رہیں۔ ہو سکتا ہے روحوں پر موسم کا اثر نہ ہوتا ہو، جیمی کی چچی نے کہا، لیکن اس کے باوجود ایسی جگہ پر رہنا بہت دشوار اور تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ جیمی کی چچی نے روح کے لیے سویٹر اور دستانے تیار کیے اور جب انہوں نے روح کو دونوں چیزیں دیں تو روح اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار اس کے آنسو بہنے لگے۔ خود جیمی کی چچی بھی رونے لگی۔ جیمی نہیں رویا، لیکن اس نے کہا، کیا خیال ہے آنٹی اگر یہ سردیاں ہمارے ساتھ ہمارے مکان میں گزار لیں؟ مجھے خوشی ہوگی، جیمی کی چچی نے کہا اور روح کی طرف دیکھا۔ جیمی اور اس کی چچی کے اصرار پر روح سردیاں ان کے ساتھ گزارنے پر تیار ہو گئی۔ جب سردیاں ختم ہو گئیں تو جیمی کی چچی کی روح سے اتنی گہری دوستی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اسے جانے نہیں دیا، کیونکہ جیمی اسکول جاتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی چچی بور ہوا کرتی تھی، لیکن روح کی موجودگی میں وہ ان سے باتیں کرتی رہتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ اس طرح ان کا دن بڑے مزے میں کٹ جاتا اور رات کو کھانے کی میز پر وہ تینوں خوب باتیں کرتے۔ در حقیقت وہ روح ان کے گھر کا ایک فرد بن گئی تھی اور آج تک وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔